اب جب حالات گزرتے ہیں نا تو پھر لوگوں کا ماحول بدل جاتا ہے. بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بس بھائی اب میں ہوں اور مسجد ہے، میں ہوں اور قرآن پاک ہے. ذرا کوئی جھٹکا لگتا ہے تو پھر لوگ ہلتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ میری. تندرستی آتی ہے تو بھول جاتے ہیں. اور پھر جب اللہ مال و دولت دے دیتا ہے تو دوستیاں بھی بدل جاتی ہیں، تعلق داریاں بھی بدل جاتی ہیں، پھر سٹیٹس بدل جاتا ہے، پھر معیار بدل جاتا ہے. پھر ایک بڑے لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے جس میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا رہنا انسان پسند کرتا ہے. پھر وہ بالکل نا معیار اپنے دیتا ہے کہ نہیں اب تو میں کوئی اور چیز ہوں. حضور فرماتے ہیں پھر رب کریم نے ان تینوں کی آزمائش کا ارادہ فرمایا. یہ یاد رکھ لیں وہ آزمائش کرتا ہے، وہ آزمائش. ہاں یاری تیری سونا ہے پر ازمائشاں بھی تیریاں اگ. سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ. آزمائش کا ارادہ فرما لیا. اللہ نے فرشتے کو بھیجا اس کے پاس جو گنجا تھا اور کہا تیرے پاس بکریاں ہیں تو ان میں سے کچھ اللہ کے رستے میں دے. کہنے لگا میرے خرچے ہی بڑے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کہ میرے پاس اگر مال ہے تو میرے لوازمات کتنے ہیں، ضروریات کتنی ہیں، کتنے لمبے چوڑے معاملات ہیں میرے. آپ کو پتہ نہیں میرے تو بڑے خرچے ہیں، میں تو دے ہی نہیں سکتا. تو فرشتہ کہنے لگا میں نے تو سنا تو گنجا تھا اور غریب تھا. کہنے لگا چل دوڑ جا، میں تو خاندانی رئیس ہوں اور بڑا مالدار آدمی ہوں. دادا کے پاس بڑے پیسے تھے، پردادا تو مالک تھے سارے شہر کے. تمہیں کیا پتا ہو، تم کیا تو بات. غصے میں آ گیا. تو فرشتے نے کہا سن پھر میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تو اسی طرح ہو جائے گا جیسے تو تھا. مال بھی سارا چلا گیا، بال بھی سارے چلے گئے. وہیں آ کے کھڑا ہو گیا جہاں سے شروع ہوا تھا. دعا فرمائے اللہ پردہ پوشی عطا کر، اللہ پردہ پوشی عطا کر، اللہ پردہ پوشی عطا فرمائے. پھر دوسرے کے پاس آیا اور اسے آ کے کہا تیرے پاس بڑی گائیں ہیں تو کوئی گائے دے اللہ کے رستے میں. وہ کہنے لگا میرے بڑے خرچے ہیں، تمہیں نہیں پتا مزدور میرے پاس کتنے ہیں، تمہیں نہیں پتا میں مسجدوں میں کتنا تعاون کرتا ہوں، میں پتہ نہیں میرے رشتہ داروں کے معاملات ہیں، بڑے میرے لمبے چوڑے مسجد دے ہی نہیں سکتا. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو فرشتہ کہنے لگا میں نے تو سنا ہے تو اندھا تھا، 4 روپے کمانے کے قابل نہ تھا، مالک نے تجھے نواز دیا، شفائیں دی. کہنے لگا یہ تو کیا کہہ رہا ہے، میں تو خاندانی رئیس ہوں، کئی پشتوں سے مالدار چلا آ رہا ہوں، فلاں حویلی بھی ہماری، فلاں کھیت کھلیان بھی ہمارے. فرشتے نے کہا اچھا سن پھر میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور وہی ہوں جس نے ہاتھ رکھ کے تیری آنکھیں ٹھیک کی تھی، اب تو ایسے ہی ہو جا جیسے تو پہلے تھا. پھر وہ فرشتہ اس کے پاس آیا جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا. اسے آ کے کہا کہ تیرے پاس بڑے اونٹ ہیں، اگر میں تجھے کہوں کہ اللہ کے رستے پہ دے تو تو دے گا؟ وہ رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو نانے جمی کا محتاج تھا، مجھے کوڑ کی بیماری تھی، وہ ایک قدم چل نہیں سکتا تھا، پیالہ اٹھا کے نہیں پی سکتا تھا. تو کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے، میری جان بھی حاضر ہے میرے رب کے نام. تو بتا تجھے کیا چاہیے. یہ جتنی چیزیں کھڑی ہیں ساری اللہ کی دی ہوئی ہیں، میری تو حیثیت نہیں ایک دانے کی بھی، میں تو ایک قطرے تک کا مال کمانے کی یہ سارا میرے مالک کا ہے، تو میرے رب کے نام پہ جو مانگے گا میں حاضر کروں گا. تو فرشتہ کہنے لگا رب کو تیرے مال کی ضرورت تو نہیں، اس نے تو آزمائش کے لیے بھیجا تھا. اب اللہ نے فیصلہ کیا ہے تیری تندرستی بھی رہے گی اور اللہ تجھے اسی طرح مال بھی عطا فرمائے گا. اب نہ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. اب تو سارے رئیس ہیں، تو سارے مالدار ہیں، اب تو سارے دانشور ہیں. آپ کسی کو چھیڑیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلے لوگ شیشے میں اتارتے تھے کسی کو، اب تو بندے شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں. جو چھوٹی سی شیشی میں اتار لیتے، پتہ ہی نہیں چلتا کون شیشی میں اتار کے نکل جاتا ہے اور کس کس حال میں نکل جاتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے، کس کس رنگ میں کرتا ہے. نہ ایسا کریں، نہ اذیت میں اپنے آپ کو مبتلا کریں. اپنی اصل کو یاد رکھیں، وقت یاد رکھیں کہ ہم کیا تھے اور مالک نے آج ہمیں کیا بنا دیا ہے. جب آپ بیمار ہوئے تھے وہ وقت بھی یاد رکھیں، جب تنگ دست ہوئے تھے وہ وقت بھی یاد رکھیں، جب کمزور ہوئے تھے تو وہ ٹائم بھی یاد رکھیں، اور جب آپ بے سہارا ہوئے تھے
صرف رب کریم کا سہارا بچا تھا تو وہ وقت بھی ہم نہ بھول جاتے ہیں، دھوکہ آتا ہے۔